اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کا انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبولیت حاصل فرمائے۔ جناب محترم لیاقت حیدری صاحب کو خالق سلامت رکھے اور انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، نسل مولا آباد فرمائے۔ بزرگوں کی جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس گھر کے جتنے بھی بزرگ ہیں، خالق ان کی مغفرت فرمائے، بچوں کی زندگی دراز کرے اور سلسلہ عزاداری کو نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ حیدری صاحب کو گزارش کی تو انہوں نے کہا جی آ جائیں، آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خوشامد کرنے کا عادی نہیں ہوں، اتنے تہذیب یافتہ لوگ بہت کم دیکھے ہیں جنہیں تہذیب اعضاء حاصل۔ ہر اس انسان کی قدر کرتا ہوں جو امام حسین سے مخلص ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ چونکہ ہمارے پاس کربلا کے واقعے کے بعد نجات کے جتنے بھی وسیلے ہیں وہ سارے کربلا سے نکلتے ہیں۔ پھر سنیے گا، نجات کا ہر وسیلہ کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ باتیں آپ بڑی توجہ سے سن لیتے ہیں اور کچھ کو تھوڑا کم توجہ سے سنتے ہیں۔ میں داد کے لیے کچھ باتیں نہیں پڑھتا، میں بچوں کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ کتنا روشن ہے۔ کسی قوم کے پاس ایسا کوئی چراغ نہیں جو صراط مستقیم واضح دکھائے۔ اللہ آپ کا آباد رہے، امام زمانہ آپ کو دیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنے کا عادی ہوں، جہاں تک آپ توجہ فرما رہے ہیں، مولا آپ کی زندگی کرے شاہ جی، آپ جیسے ولایت والے لوگ آباد شاد ہیں۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی۔ کسی قوم کے پاس ایسا کوئی چراغ ہی نہیں جو صراط مستقیم کو واضح طور پر دکھا سکے۔ یہ ذکر ہے، میرا اس پہ ہاتھ ہے، کائنات قربان کر دوں اپنے بادشاہوں پر۔ میرے ایک بادشاہ نے جو چراغ خیمے میں بجھایا تھا، اس نے صراط مستقیم دکھایا۔ اس بجھے ہوئے چراغ کے صدقے میں صراط مستقیم روشن ہو۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا داری ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان گم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کھو جاتا ہے۔ باتیں اگر بری بھی لگ رہی ہوں تو سن لیجئے گا، حق بیان کر رہا ہوں، چونکہ آج کل کا دور تھوڑا مشکل ہے، روز آئے روز نئی گفتگو، نئی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ بادشاہ کا بھی فرمان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سچے ترین امام کا قول ہے،
جس نے خود کو پہچانا، خود کو. کبھی خود پہ غور کیجئے آپ پہ کتنا کرم ہے بادشاہ. کئی اقوام ہیں روئے زمین پر، ہر قوم کے اپنے اصول، قواعد، ضوابط ہیں. آپ سے کوئی بھی قوم خوش نصیب ہے ہی نہیں روئے زمین پر. جس کے پاس حضور اتنا سرمایہ ہو ایسی کوئی قوم ہے ہی نہیں. مولا کی قسم، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، بارگاہ میں کھڑا ہوں، بڑی جلالیوں والی بارگاہ ہے، یہاں پہ عرض کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، کسی قوم کے پاس ایسا سرمایہ نہیں جو آپ کے پاس. میں چار پانچ چیزیں گنوا دیتا ہوں، میری تو اوقات نہیں کہ میں وہ گنوا سکوں جو سرمایہ آپ کے پاس ہے. اندازہ خود کیجئے، کسی قوم کے پاس. یہ ہم ہیں جن کے پاس 14 ہادی ہیں. ہمارے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس بات کا. امام زمانہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ ہم ہیں جو کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس 14 ہادی ہیں. یہ ہم ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وارث زندہ ہے. یہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا. اور کوئی ہے تو مجھے دکھا دیں. عریضہ تو ہم ہی لکھتے ہیں. وہ عریضہ خط ہوتا ہے، خط اسے لکھا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. جنہیں اعتراض ہے وہ بھی لکھ دے اگر ان کو کوئی زندہ ہے. 14 ہادی، 14 راہبر، اور سب وارث اس وقت موجود، موت کے وقت موجود، قبر میں موجود. قیامت کے دن 14 وارث جن کا آسرا ہے، جن کا سہارا ہے. اب آپ کی مرضی ہے بولے یا نہ بولے. ہماری اس قوم کے علاوہ، شیعہ قوم کے علاوہ کسی کے پاس یہ خزانہ ہے ہی نہیں. برکت کے لیے حدیث قصہ. ہائے ہائے ہائے، اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. آپ جیے بھائی جان، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو دیر تک. دیکھیے 14 محمد، 14 ہادی، 14 رہبر، قبر میں اجالا، حشر کے دن آسرا، قیامت کے دن ہر قسم کی ہمیں آس بھی ہے، امید بھی ہے. دنیا میں بھی ہمارا وارث موجود ہے. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے. برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سنتے رہیے گا. برکت کے لیے خاص طور پہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں. برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ ہے، مشکل کے لیے مشکل کشا ہے. کوئی سمجھے اس کی مرضی، کوئی نہ سمجھے اس کی مرضی. یہ میرا ہاتھ سمجھے علم اطہر پہ
ہے غلط پڑھوں یہی موت آ جائے مشکل کے لیے مشکل کشا برکت کے لیے حدیث قصہ رحمت کے لیے تسبیح فاتحہ کوئی اور قوم دکھا جو یہ بات کر سکے جو عقیل محسن کر رہا ہے مجھے غازی کی قسم ہے بخشش کے لیے کفن کربلا جو یہ بات کر سکے اللہ آپ کا آباد و شاد امام زمانہ تیری زندگی کرے تم جیو بخشش میں نوکر ہوں بسم اللہ بابا بڑی مہربانی آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے لیے عزت ہے حضور بڑی مہربانی بزرگو بسم اللہ جی مجھ سے دعا کرنی ہے جی کوئی ایک قوم دکھائیں جو یہ بات کر سکے بخشش کے لیے کفن کربلا مریضوں کے لیے خاک شفا عقیدہ ہونا چاہیے جن کا عقیدہ ساتھ دے وہ بندہ بولے لازمی امراض کے لیے خاک شفا بخشش کے لیے کفن کربلا کیا کہتی ہے دنیا قبر میں اندھیرا ہوگا تنہائی ہوگی وحشت ہوگی ساتھ ہی فکرہ کہا جاتا ہے عجیب قوم ہے شیعہ قوم دیکھیے جبران داد کبھی نہیں لی اس بارگاہ میں پڑھتے زمانہ ہو گیا ہمیشہ دعائیں لے کے گیا ہوں یہاں سے جبران نہیں بولنا دل بولے تو بولنا یہ بار بار کہا جاتا ہے ممبروں سے ہمارے دوستوں کے ممبروں سے یہ اعلانیہ طور پر کہا جاتا ہے بلکہ فیورٹ ترین موضوع ہے ہاں چلے ہارڈ فیورٹ موضوع ہے بچوں کو سمجھ میں آ جائے قبر میں اندھیرا ہوگا تنہائی ہوگی وحشت ہوگی دھیان رکھیے پھر میں دوہرا کیا کہا جاتا ہے حضور آپ جی آپ صلی مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز قبر میں اندھیرا ہوگا تاریکی ہوگی کوئی مونے سے مددگار نہیں ہوگا آپ تنہا ہوں گے بہت وحشت ہوگی ساتھ ہی کہتے ہیں شیعہ قوم عجیب قوم ہے جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا تنہائی ہوگی جو پریشان بیٹھو دیکھنا مجھے قبر میں اندھیرا ہوگا تنہائی ہوگی وحشت ہوگی پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ڈرتے آپ بتاتے ہیں ہم کیوں نہیں ڈرتے اس کی واضح وجہ ہے جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن یا حسین مہربانی کر دینے تک بات پہنچ جائے میں بس مطمئن ہو جاؤں گا یہ ذکر پہ ہاتھ ہے اس موضوع پر اس پہلو سے آپ نے فکرہ سنا ہو اس طرح کا مصرع سنا ہو داد نہیں دینی یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں جبرن داد نہیں دینی دل بولے میں شروع میں بانیان میں سوں میں میزبان ہوں میں شروع کروا رہا ہوں مجلس میرے بعد کافی نامور ذاکرین نے پڑھنا ہے اللہ ان سب کو سلامت رکھے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں آپ مجھے تھوڑا برداشت کر لیجئے گا تو قبر میں اندھیرا ہوگا وحشت ہوگی تو یہ تین باتیں بار بار کہی جاتی ہیں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا تنہائی ہوگی اور وحشت ہوگی شیعہ قوم نہیں ڈرتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھئی ہم سے پوچھو کیا مسئلہ ہے ہم بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں ڈرتے کوئی وجہ ہوگی تو ہم مطمئن ہیں نا یار تو وہ وجہ بیان کر رہا ہوں کہ وجہ ہے کیا چوتھے مصرے پر اگر کوئی چپ رہا میں سمجھوں گا یا عقیدہ کمزور تھا یا عقیدے نے ساتھ نہیں دیا یا دھیان نہیں تھا یا بولنے کو دل نہیں چاہا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن میں دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا جب تک آپ آمادہ نہیں ہوتے جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد میں لاہور بیت الحزن میں پڑھ رہا ہوں امام آئیے بسم اللہ حضور بسم اللہ جی بسم اللہ اللہ آپ ہاتھ ارشاد رکھے توفیق بھائی آپ جی بسم اللہ بھائی خیریت سے یکم جون آ رہا ہوں انشاءاللہ جب سے پہنا ہے چوتھا مصرع سید میں صاحبان معرفت کے سپورٹ کرنے لگا ہوں جس کی معرفت بلند ہے مولا کا واسطہ دیکھنا مجھے ہے دل چاہے تو پھر نعرہ ایسا لگائیے گا کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے ہم قبر سے کیوں نہیں ڈرتے توقیر بھائی نہ ہی ڈرنا ہے کبھی بھائی نہیں ڈرنا اس کی وجہ بیان کرو 4 مصروں میں جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد
जिन्होंने उठना है बादशाह की जियारत करनी है कब्र में, मैं उनसे बात कर रहा हूं। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद, सांस फिर से रवा दवा है मेरी, मौत क्या मर गई है मौत के बाद। बोला करें, जिक्र में बोलना इबादत है, चुप रहना कोई बहादुरी या दलेरी नहीं। जिक्र की जीनत बन के बैठा करो, जो नौजवान हो खास, जियो जी सलामत रहो। बिस्मिल्लाह पूरी ताकत से हैदरी, मैं बिस्मिल्लाह करा। इमाम ज़माना आपको सलामत हो। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद, सांस फिर से रवां दवा है मेरी, मौत क्या मर गई है। जिसे दुनिया कब्र कहती है, मैं उसे जियारत गाहे अमीरुल मोमिनीन कहता हूं। या अली हिम्मत देना बादशाह, नौजवानों तक ये बातें पहुंचे। मैं बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह। जियारत गाहे अमीरुल मोमिनीन, ऐसी बातें मेरे वालिद गिरामी ने बहुत ज्यादा लिखी। कब्र के मुतालिक जो उनका अकीदा था, उन्होंने नौजवानों में मुंतकिल किया। तकरीबन 20-25 साल लाहौर में उनकी नौकरी का सिलसिला बनता है, और कई नस्लें, 2 नस्लें तो कम से कम जवान हुई उस दौर में, जिन तक ये अकीदा पहुंचा। और ये सबसे पहले ये अकीदे की गुफ्तगू उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने कहा दुनिया हमें डराती है, कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब होगा, बड़ा मुश्किल वक्त होगा। उन्होंने कहा ओ हमारा अकीदा सुनाओ। और मैं मोहसिन नकवी बताता हूँ, मैं आज दोहराने की हिम्मत करता हूँ, बड़े मशहूर फिक्रे हैं उनके। उन्होंने कहा फिशार कब्र को ऐसा निढाल कर दे, अल्लाह तुम्हारे उठे हुए हाथों को कभी किसी का मोहताज ना करो, तुम जियो तुम सलामत रहो। ये सबसे पहले मिसरे उन्होंने लिखी, ये सबसे पहले उन्होंने कहा, यह अकीदा सबसे पहले उन्होंने बयान किया। फिशार कब्र को, अंधेरा हो जाए तो परेशान ना हुआ करो, ये जिक्र ही उनका है जो चिराग बुझा के देखते हैं कौन अपना है कौन पराया है। अली 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 अली, मेरी जिंदगी हो, तुम जियो तुम सलामत रहो, मौला तुम्हें कभी किसी का मोहताज ना होने दे। इमाम ज़माना आप पर हमेशा अपनी रहमत नाज़िल करता रहे। आप जिए, मौला आपको सेहत दे, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह, मौला आपका साया सलामत रखे, इमाम ज़माना हमेशा करम फरमाते रहे। फिशार कब्र को, मौला की कसम ये कॉपी पे लिखे हुए मिसरे नहीं है, मैं आपको देख के पढ़ रहा हूं। फिशार कब्र को ऐसा नढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। तुम डराते हो कि फरिश्ते सवाल करेंगे, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। मिसरा सुनिए, फरमाते अली के नाम ने जुर्रत वो दी के शेर लहद, मैं खुद फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूं। अली के नाम का इश्क देखें यार, अल्लाह उठे हुए हाथों का मोहताज न करे, मौला बोलती जबानों को अपने अमान में रखे। जिनके दिल में अली आबाद है, दोनों हाथ बांध करके पूरी ताकत से मिलके नाराए हैदरी। फिशार कब्र को ऐसा न ढाल, बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह। हुसैन बादशाह सारे बोलो पूरी ताकत से, फिशार कब्र को ऐसा, बिस्मिल्लाह जी, खुदा की कसम वही लिख सकता। ये अकीदा लिखवाता है, ऐसी बातें अकीदा ना हो तो नहीं लिखी जाती, यकीन जानिए। ये वही लिख सकता है जिसका अकीदा होता है। आज उनके कई मिसरे अहले सुन्नत भाइयों के मिंबरों से पढ़े जाते, कई नज़में हैं जो अहले सुन्नत भाइयों के मिंबरों से पढ़े जाते हैं। खास तौर पे जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, मैं 4 सतरें बहुत सुनता हूँ अहले सुन्नत भाइयों के मिंबरों से, नेट पर भी सुनाई देती है। वो 4 सतरें आफाकी लिख दी उन्होंने। दुनिया कहती है नहीं डरते शिया,
क़यामत में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, महशर में क्या होगा, कब्र में क्या होगा, इनको खबर ही नहीं है। ये अली अली करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, रिसालत में आप पे सबका अकीदा और ईमान है, लेकिन उन्होंने फरमाया जैसे हम मानते हैं वैसे कोई नहीं मानता। और उन्होंने कहा मैं 4 सत्रह पढ़ता हूँ अकीदे की, फैसला तुम पे छोड़ता हूँ। मौला की कसम ये जिक्र है मेरा, इस पे हाथ है, मैंने ऐसे मिसरों की बुनत देखी नहीं, मैंने ऐसा लहजा नहीं देखा मिसरों में जो उन्होंने लिख दिया, कलम ही तोड़ दिया। उन्होंने फरमाया है मौला की कसम, ये जब आप और हम जब सब ने मरना है, कब्र में जाना है, ये तो हमें पता है ना, जब कब्र में जाएंगे तो फिर जब उजाला होगा, जब बादशाह की जियारत होगी। ये एक शॉर्ट ब्रेक है, जिसे लाइफ आप कहते हैं ना, ये शॉर्ट ब्रेक है। तो फिर भी मेरा ये फिक्र भूलना नहीं, बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। डरना नहीं है मौत से, मौत के बाद जो नूरानी दुनिया है वो इससे कहीं ज्यादा नूरानी है। ये मिंबर पे हाथ है, मौला की कसम अली वालों के लिए कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने 4 सतरें लिखी, पूरी दुनिया में पढ़ी गई। पहला मिसरा ही मुकम्मल शेर है, आगे ना भी लिखते तब भी मुकम्मल था। उन्होंने फरमाया दिल में चाहत हो मोहम्मद की तो दोज़ख कैसी। किसकी जुर्रत है ये लिखे? उन्होंने फरमाया क्या हो जो तुम कहते हो? उन्होंने फरमाया तुम कहते हो, तुम कहते हो, तुम कहते हो, तुम्हारे मुंह से सुनी हुई बातें, तुम्हारी जुबान से सुनी हुई बातें कि शिया अली का जिक्र ज्यादा करते हैं, रिसालत में आपका कम करते हैं, अली की तारीफ ज्यादा बयान करते हैं, रिसालत में आपकी कम करते हैं। उन्होंने कहा आओ हम बताते हैं कि हमारा ईमान क्या है, हमारा अकीदा क्या है, हम रसूल को कैसे मानते हैं, हमारा मुस्तफ़ा पे ईमान क्या है। ये मिसरा उनका लिखा हुआ है, मौला की कसम मैं शायरी समझता हूँ, ये एक मिसरा बजाते खुद मुकम्मल है, अगर आगे ना भी लिखा जाए तो ये मुकम्मल शेर है। उन्होंने कहा दिल में चाहत हो, लेकिन चौथे मिसरे पर दीवारें अली अली बोले तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। दिल में चाहत हो मोहम्मद की तो दोज़ख कैसी, फिर सरे हश्र ये रहमत का लिबादा क्या है, फिर सरे हश्र ये रहमत का अव्वल से आखिर तक, फिर सरे हश्र ये रहमत का लिबादा क्या है, फिर सरे हश्र ये मौला परवाज की कुव्वत देता, मैं परवाज करके ये मिसरा पढ़ता, फिर सरे हश्र ये रहमत का लिबादा क्या है। ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न देखो, ठहरो पहले पूछो कि मोहम्मद का इरादा क्या। लहजा दिखाए मुझे, ये लहजा मुझे कहीं शायरी में दिखा दे, मान जाऊं। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, मैं दिल से, भाई जनाब जी ये मौला आपके घर को आबाद शाद रखे, ये लहजा दिखा दे शायरी में, किसी ने ऐसा मिसरा लिखा हो। ऐ फरिश्तों, मौला आप जैसे मलंगों को सलामत है, ऐ फरिश्तों मेरे अमाल न देखो, ठहरो पहले पूछो। मौला की कसम ऐसे ऐसे मिसरे वो लिख के चले गए जिन्हें हम पढ़ते हैं, दोहराते हैं तो दिल पता नहीं मुवद्दत से कहां सरशार हो जाता है। मौला की कसम फरमाते हैं बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। उनकी बड़ी मशहूर नात है, बड़ी मशहूर नात है मौला की, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मौला की कसम ये दिल झूम जाता है मुवद्दत से। ये उन लोगों का हिस्सा था, ये वो लोग लिख के चले गए, हम तो हमें दोहराने के लिए दे गए, हम दोहरा दोहरा के जाकिर बन गए। भाईजान यकीन जानिए दुनिया हमें जाकिर कहती है, जाकिर हुसैन इब्ने अली, इससे बड़ा एजाज कोई नहीं अगर कोई जाकिर समझना चाहे तो। रशीद तुराबी साहब जैसे आलम की कब्र पे ये लिखा हुआ है कतबे पे, जाकिर हुसैन इब्ने अली रशीद तुराबी। चली गई दुनिया, बड़े लोग चले गए, हम जैसे लोग बच गए, हम तो दोहरा रहे हैं। लेकिन अकीदा बुनियाद है, इसे संभाल के रखो, जहां ये मुतजलजल है वहां आप हैं ही नहीं। इमाम हुसैन की कसम खा के कह रहा हूं, जो बुनियादें हैं उन्हें समझो, हक ज़हरा को समझो, विलायत अली को समझो, अज़ाए हुसैन को समझो। अगर ये 3 बातें आपने मुस्तकिल तौर पे अपना ली और यहां समझौता ना किया, निजात है ही आपकी। दुनिया हम पे इल्जाम लगाने से बाज नहीं आती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
یہ یوں پڑھتے ہیں، یہ یوں کہتے ہیں، یہ یوں سنتے ہیں. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، ہمارا بچہ بھی بیٹھا ہو اس سے بھی پوچھ لو، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے. میں 5 سیکنڈ میں بیت الحزن امام بارگاہ 18 رمضان اس مقدس رات میں 5 سیکنڈ بھائی جان، زیادہ وقت لینا ہی نہیں. حیدری صاحب دعا فرمائے میرے حق میں. 5 سیکنڈ میں عقیل محسن نقوی، شہید محسن نقوی کا بیٹا، ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے آیا ہے. ذاکرین کا علماء، یہ نعت کے قرآن کا ذکر یہ میرے سر پہ. ایک فکرہ غلط پڑھوں ایجیے گا، اسی عقیدے پر ہم پابند ہیں، ہمیں سولی پہ چڑھا دو یہ عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ 5 سیکنڈ میں سنیے بھائی جان. زید بھائی، اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، بطول سچی ہے. علی کا واسطہ یار سنا کرو بات کو. اللہ میں بسم اللہ کروں. بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. خالق آپ کو سلامت رکھے یار، آپ جیئے، مولا آپ کو دیر تک آباد و شاد. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. میں بسم اللہ کرا. حضور آپ جی ہیں، مولا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھر آباد و شاد رہیں. بس یہ آپ کی دعائیں ہیں بھائی جان، یہ آپ کی دعائیں ہیں، یہ آپ کی دعائیں ہیں. میں کسی قابل نہیں ہوں، مولا کی قسم. ان کی صحت کے لیے دعا کے لیے، اور مولا آپ کی موت کے ارے نہیں یار کیسی باتیں کرتے ہیں. مولا آپ کو آباد چلی گئی ہیں. مولا ان کے درجات بلند کرے. کس طرح کل ایمان، کل قرآن، فلک شکاف نعرہ حیدری. ہم بے وقوف قوم نہیں ہیں، ہم نے تہذیب وضع کی ہے احتجاج کی. ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ احتجاج کا سلیقہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے پوری دنیا کو چیلنج ہے. ایک چھری لے کے ایک نوجوان باہر آ جائے، 15 پہ کال چلی جاتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ 10 محرم کو ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں چھری زنجیر ہوتا ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی. یہ ہم ہیں جنہوں نے بتایا کہ ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہوتا ہے. یہ ہم سے سیکھ سیکھ کے لوگوں کو پتا چلا کہ آٹا مہنگا ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے. ٹی وی تو دیکھتے ہو، میڈیا پہ تو نگاہ ہے آپ کی، خبریں تو سنتے ہیں آپ. روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہے. روٹی کے لیے ماتم جائز ہو جاتا ہے. دیکھیے مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، امام حسین زندہ معجزہ ہے. یہ شعر لکھوایا گیا تھا جوش ملی آبادی صاحب سے، 2 مصرے آفاقی ہیں. اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی. ہمارے ہیں حسین. پتہ نہیں کس کے مصرے نہیں آفاقیت. تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. میں ادب پڑھ رہا ہوں، مولا کا واسطہ. ابھی میں نے کاپی پہ جو کھولا ہوا وہ نہیں پڑھا، صرف ادب بیان کر رہا ہوں، بچوں کو درس دے رہا ہوں ادب ہوتا کیا ہے. تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا. اچھا یہ کتنا خوبصورت فکرہ ہے. ایک فکر میں پتہ نہیں کئی کتابیں بند ہیں. حسین کل بھی مطمئن تھا، حسین آج بھی مطمئن ہے، حسینیت آج بھی اطمینان میں ہے. یزید کل بھی پریشان تھا، یزیدیت آج بھی پریشان ہے. اللہ اکبر. آج کی پریشانی تو واضح ہے نا، گلی گلی میں حسین کا علم ہے، پرچم ہے، ماتم ہے، نوحہ ہے، شبیلے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. گلی گلی میں جگہ جگہ
تو ظاہر ہے منکر پریشان تو ہوتا ہے. ہاں یقین جانیے. دیکھیے جتنی طاقت صرف ہونی تھی وہ ہو چکی حسینیت کو مٹانے کے لیے. میں مر جاؤں گا تو یہ ایک فکرہ میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, نوجوانوں کو میں منت کر رہا ہوں, یہ فکرہ میرا بھولنا نہیں ہے, بلکہ اسے نسلوں تک پہنچائیے گا اس فکرے کو. یہ بادشاہ نے مجھے عطا کیا. جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ عزاداری رک جائے, حالانکہ کئی حربیں استعمال ہو چکی, آپ کو علم ہے, سب ساری خبروں پہ آپ کی نگاہ ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ عزاداری رک جائے, ختم ہو جائے, وہ کسی گمان میں ہے. مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم, عزاداری رواج نہیں اللہ کا وعدہ ہے. رواج روکے جاتے ہیں, رسومات روکی جاتی ہیں, عزاداری اللہ کا وعدہ. کیونکہ ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. بچہ بھی امتحان دے تو نتیجہ ملتا. 1,24,000 پیغمبروں نے امتحان دیے, ہر امتحان کا الگ الگ نتیجہ دیا گیا. اس وقت تک, آدم سے لے کے اس وقت تک, اس دم تک, سب سے بڑا, سب سے اہم, سب سے مختصر وقت میں سب سے بڑا امتحان میرے بادشاہ حسین نے دیا. یہ تو آپ بچے بھی جانتے. اب اس امتحان کا کوئی نتیجہ تو ہوگا. وہ 6 گھنٹے, وہ 2 پہر جو 14 صدیوں میں ختم نہیں ہوئے ابھی. کچھ باتیں بڑی خاص ہوتی. علماء پڑھ رہے ہیں, ذاکرین پڑھ رہے ہیں, خطیب پڑھ رہے ہیں, شعراء پڑھ رہے ہیں, ذاکر پڑھ رہے ہیں, قصیدوں میں پڑھا جا رہا ہے, نوحوں میں پڑھے جا رہے ہیں. وہ 6 گھنٹے ختم نہیں ہوئے تھے ہی ایسے 6 گھنٹے. 1,24,000 پیغمبروں کی محنت ان 6 گھنٹوں میں محفوظ ہوئی. قیامت تک ہونے والے سجدے, نمازیں, اذانیں اس 2 پہر میں محفوظ ہوئی. کس نے کیے؟ حسین ابن علی نے. صرف ایک بادشاہ ہے حسین ابن علی جس نے 1,24,000 پیغمبروں کی محنت 6 گھنٹے میں بچائی. توحید بچائی, امامت بچائی, رسالت بچائی, عصمت بچائی 6 گھنٹوں. اور اتنے کوئی اہم تھے وہ 6 گھنٹے. یہ فکرہ پتہ نہیں آپ سمجھیں نہ سمجھیں, داد دے نہ دیں, لیکن میں اپنی تسلی کے لیے پڑھ دوں. وہ 6 گھنٹے ایسے اہم تھے کہ تقریباً کائنات کا تمام نور حسین کے طواف میں تھا. یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے, جو صاحبان معرفت ہے میرے اس فکر کو سمجھیے گا. دل بولے تو پھر بولیے گا. یہ سب سے پہلے اس فقیر نے فکرہ پاکستان میں پڑھا ہے. 6 گھنٹے ایسے تھے کہ اللہ نے بھی 6 گھنٹے فقط حسین کو دیکھا. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, 6 گھنٹے توحید نے فقط حسین کو دیکھا. 6 گھنٹوں کے بعد اس اللہ نے کہا بس میں راضی ہوں, میں راضی ہوں, بس کر دے, میں راضی ہوں, بس کر دے, میں راضی ہوں. یوں سر اٹھا کے کہا جس کے پہلے امتحان لیتا رہا ہے ان میں سے کسی کی ماں زہرا نہیں تھی. کوئی اور امتحان ہو تو میں حاضر ہوں. بسم اللہ. یہ رمضان کی ان راتوں کا اثر میں فضائل پڑھ رہا تھا, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی کیونکہ آپ کو علم ہے آج 18 رمضان ہے. آج 18 ہے نا بھائی جان, 19 کی شب ہے. جانتے ہو شب ضربت ہے, یہ آخری افطاری ہے علی کی. فضائل تھوڑا پڑھا ہو تو معافی چاہتا ہوں, لیکن بزرگوں نے یہی بتایا تھا. میں بسم اللہ. بزرگوں نے سکھایا تھا کہ جب فضائل میں مومن رو پڑے تو پھر ذاکر کو سمجھ لینا چاہیے حسین کے حصے کی بہن چاہتی ہے کہ مصائب پڑھا جائے. معمولی سے لوگ ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. بادشاہوں نے ہمت دے دی, ممبر پہ آگے 2 لفظ پڑھ لیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں. مصائب ایسی عبادت ہے یہ آپ کو قبر میں پتہ چلے گا.
مولا کی قسم کہ ایک آنسو کی کیا قیمت؟ مہنگی ترین تھی جنت کائنات میں، سستی ترین بیچی حسین نے۔ سب سے مہنگی چیز ہے کائنات، سب سے مہنگی جنت، ایک آنسو کے عوض بیچ ڈالی۔ جو میرے غم میں خلوص کا ایک آنسو بہائے، اتنا آنسو آ جائے کہ مچھر کا پر جو ہے وہ بھیگ جائے، جنت واجب۔ اتنی سستی جنت کس نے کی؟ حسین نے۔ وہ بھی تو جانتا تھا نا خرچہ کتنا کیا حسین۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، کوئی غم نہ دیکھو یار۔ بہت کچھ دیا امت نے، بہت کچھ دیا آل محمد نے اس امت کو۔ جو کچھ دیا وہ فضائل ہے۔ کیا دیا امت نے بدلے میں؟ محمد نے قلم دوات مانگا، امت نے نہیں دیا۔ حسن نے قبر کی جگہ مانگی، امت نے نہیں دی۔ یہ کربلا میں کس کی اولاد کٹ گئی؟ کس کی اولاد ذبح ہوئی؟ میرے بادشاہ علی کی۔ دنیا سوچتی نہیں ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ خود سے کوئی باتیں بنا لیتے ہیں اور رلا لیتے ہیں۔ پتھر رو پڑے پتھر، ہم تو انسان ہیں، روز آئے روز قاتل ہوتے ہیں۔ جو قاتل ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، ظاہر سے بے گناہ ہمارا جائے مظلوم ہی ہوتا ہے۔ رشتہ دار بھی سب کے ہوتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں روتے ہیں، آؤ ایک منظر ہمیں کائنات میں کوئی دکھا دے۔ مقتل بھائی کا ہو، لاش بھی سگے بھائی کی ہو، بہن بھی سگی ہو، ہاتھوں میں رسیاں پہن کے آئے۔ 19 کی شب ہے، شرما کے نہ رونا۔ کوئی مضمون نہیں پڑھنا، 2-4 فکرے پڑھنے ہیں، 4 آنسو آ جائیں، عاقبت کا سامان جمع ہو جائے۔ السلام علیکہ اولا مظلوم۔ علی اول مظلوم ہے کائنات کا۔ ظاہری خلافت کے بعد منبر پہ آگے بیٹھے، دھاڑے مار کر رویا علی جیسا بہادر۔ 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا، 5 مرتبہ یوں دیکھا، کمبر قدموں سے لپٹ گئے۔ یا علی تیرے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے۔ اس انداز سے رو رہا ہے اور ہاتھ کو کیوں دیکھتا ہے؟ کہا کمبر انہی ہاتھوں سے میں نے سورج پلٹایا، کمبر انہی ہاتھوں سے خیبر کا در اکھاڑا، کمبر انہی ہاتھوں سے بدر فتح کیا، حنین فتح کیا، احد فتح کیا۔ میری غریبی دیکھ، یہ ہاتھ سلامت تھے، بطول کو تازیانہ لگ گئے۔ میں نوکر ہوں، شرم کر کے بور ہوتا ہے جسے نقصان کا اندازہ نہ ہو۔ ان کے دل میں اجڑنے کا غم ہوتا ہے، انہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کوشش کر کے روئے، آنسو خود بخود آتا ہے۔ 4 فکرے پڑھوں علی کی مظلومی کے۔ جتنا بڑا بہادر ہے اتنا بڑا مظلوم ہے کائنات۔ جتنا بڑا بہادر ہے اتنا بڑا مظلوم ہے۔ جتنے فضائل ہیں اس سے کہیں زیادہ مسائل۔ ہمارے بچے سارا سال علی کی بہادری سنتے ہیں، خیبر خندق احد سنتے ہیں، اس لیے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ بادشاہ کتنا مظلوم ہے۔ 11 ہجری میں رسالت مآب دنیا سے وصال فرما گئے۔ 11 ہجری، یہ 11 ہجری کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ اتنی جلدی امت نے آنکھیں پھیری۔ میرا بادشاہ علی گھر آیا، محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی رو رہی تھی۔ کہا میری زندگی میں کس نے رلایا؟ فرماتی ہیں یا علی کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یہ برکت اور رحمت کا ہوتا ہے سلسلہ، جیسے آپ رو پڑے ہیں، جیسے کریا بلند ہوا ہے۔ نرم مصائب سن کے رونے والے عزاداروں سے مجھے بڑا عشق ہے، جو انتظار نہیں کرتے کوئی سخت جملہ پڑھا جائے تو ہم گریا کریں۔
جن کا آنسو یہاں رکا ہوا تھا، جن کے دل میں قبر حسین ہے، ان کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں۔ یا علی کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ سید ہوں، دل چاہتا مر جاؤں اس فکرے کو پڑھنے سے پہلے۔ فرماتے ہیں بطول یہ دکھ نہیں، سلام نہیں کرتے، غم یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے۔ بس دو چار فکرے پڑھتا ہوں، مولا آپ کا آباد رکھے۔ جتنا بڑا بہادر ہے اتنا بڑا مظلوم ہے میرا مولا۔ اندازہ خود لگا لیجئے گا، دل نرم پڑ جائے تو ماتم کر لیجئے گا۔ ساقی کوثر ہے علی، غریب اتنا ہے بیٹا 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا۔ جو سادات بیٹھے ہیں مجھے معافی دینا، سیدوں کا کوئی بچہ بھی بیٹھا ہو تو سید سمجھ کے مجھے معاف کر دے۔ فکرے کے لیے مجھے پر متبادل لفظ نہیں ہے، ورنہ وہ ڈھونڈ کے پڑھتا، اس سے زیادہ نرم کر کے فکرہ پڑھ نہیں جاتا۔ مولا کی قسم ساقی کوثر ہے، بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا گیا، اس سے بڑا کیا مصائب ہے۔ لوائے حمد کا مالک ہے علی، غریب اتنا ہے بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتے گزری، رو رو کے کہتی تھی اگلے موڑ پہ بھیڑ زیادہ ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ تمہیں کیا معلوم میری ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، تمہیں کیا معلوم میرا باپ پرستا گیا، میں نے کبھی قرآن اونچی آواز میں بسم اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین۔ ساقی کوثر ہے، بیٹا پیاسا مارا، بس آپ آمادہ ہو گئے، آپ کا ذہن تیار ہو گیا۔ 2 جملے مصائب کے پڑھتا ہوں۔ بیٹا پیاسا مارا، لوائے حمد کا مالک، بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتے گئے۔ کتابوں میں روایت نہ ہو، میرا قتل واجب ہے۔ خود پڑھا ہے قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، معافی دیجئے گا سادات، سب سے اونچی آواز میں روئے گا علی۔ جو کسی سوچ میں بیٹھا ہے اس کے لیے نہیں پڑھ رہا، جو عزا اوڑھ کے بیٹھا ہے، سب سے اونچی آواز میں روئے گا میرا مشکل کشا علی۔ فرشتے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے بادشاہ تیرے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے، قیامت کے دن اتنی اونچی آواز میں کیوں رو رہا ہے؟ تڑپ کے فرمائیں گے غور کر کے دیکھو، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، مزدور ہے، جو جہاں سے بھی اٹھا ہے کفن پہن کے اٹھا ہے۔ ایک میرا حسین ہے جو اکیلا بغیر کفن کے اٹھا ہے، میں وہ غریب ہوں جس کے بیٹے کا کفن نہیں تھا، تو ہاتھ ماتم کے لیے بلند ہو گئے۔ اگلا فکرہ نہ پڑھو تو بخل ہو جائے گا۔ جب حسین ابن علی اٹھیں گے تو حسین کی چیخیں علی سے بھی اونچی ہوں گی۔ تڑپ کے سینے سے بیٹے کو لگا کے کہے گا حسین میں تیری بے کفنی کو رو رہا ہوں، بیٹا تو کس چیز کو رو رہا ہے؟ آوازی بابا انصاف تو کر، تیرا بیٹا بغیر کفن کے اٹھا ہے تو تو اتنا رو رہا ہے۔ وہ شام کا زندان، وہ میری 4 سال کی بیٹی، وہ میلا کرتا، وہ ہاتھوں میں رسیاں، کانوں سے خون، چہرے پہ تماچوں کے نشان، بابا میں تجھ سے بڑا بسم اللہ۔ یہ حق ہے رونے کا آج کی رات، میں نوکر ہوں بابا جی، بسم اللہ جی، یہی حق ہے رونے کا جیسے رو پڑے۔ فکرے 2 پڑھنے، ممبر چھوڑتا ہوں۔ بڑا پیارا تھا شہنشاہ علی کو اپنی بیٹی کا پردہ۔ تھوڑی آواز کھولیں، 2 جملے پڑھنے۔ بڑا پیارا تھا میرے بادشاہ علی کو، تو سنتا ہے نا ذاکروں سے، رات میں جاتی تھی ماں کی قبر پہ۔ کبھی سنا نا ذاکر، ہر ذاکر پڑھتا ہے۔ حیدری صاحب میری تصدیق فرمائیے، ہر رات میں نہیں جاتی تھی علی کی بیٹی۔ علی فرماتے تھے ان راتوں کا انتظار کر جب چاند طلوع نہ ہو۔ اگلا فکرہ دل رلانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ چاروں طرف قناتیں لگتی، حسن اور حسین، عباس اور حرفیہ، یہ پیچھے چلتے، درمیان میں علی کی بیٹی، آگے علی چلتے۔ بیٹی سے 4 قدم آگے چلتے پہلے قبرستان پہنچتے، قبروں پہ جلنے والے چراغ علی بجھا دیتا۔ اس وقت حسین ہاتھ جوڑ کے کہتا بابا آدھی رات کا وقت ہے، قبروں پہ
کو جلنے والے چراغ کیوں بجھا رہا ہے؟ آواز مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ رات کے اندھیرے میں بھی کسی پرندے کی نظر زینب کے قد پہ پڑ گئی، میں علی مر جاؤں گا۔ اللہ جانے یہ علی اس وقت کہاں تھا جب 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ سے رونا نہ سر جھکا لے گا، ہر موڑ پہ کہتی تھی لوگوں میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ 2 جملے اور رہ گئے بس۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کا آباد رکھے، کبھی نہ رو یار۔ جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا قبولیت والی عزاداری ہے۔ معصوم فرماتے جب چاروں طرف گریا بلند ہو اس وقت دعا مانگا کر۔ ملتان کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں، سید محمد حسین شاہ المعروف دھاڑ دھاڑ شاہ، بچوں کو بھی پتہ ہے اس واقعے کا، عزادار سید، مجلس کے درمیان میں بیٹھ کر روتا تھا، چیخے مار کے دھاڑے مار، یہ نہ دیکھتا پڑھنے والا کون ہے، بچہ بھی اٹھ کے کہہ دے شام۔ ملتان جا کے خود تجزیہ کیجئے گا، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ اٹھا کے لے جاتے، پانی پلاتے پھر روتا۔ رمضان کے ایام میں کسی کام سے بازار چلا گیا، عزادار سید، رونے والا سید، کسی کام سے بازار چلا گیا رمضان کے ایام میں، واپسی پہ شام ہو گئی۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ کے اسے اب تک رونا نہیں آیا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کا آنسو بے ساخت آئے گا آنکھ میں۔ کسی کام سے بازار سے یہ زیادہ چلا گیا، واپسی پہ شام ہو گئی، شام کا اندھیرا، بازار کا مجمع، آگے کچھ پردہ دار جا رہی تھیں، بھیڑ زیادہ ہو گئی تو کچھ پردہ دار آگے تھیں، ایک پردہ دار تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی، جو آگے تھی ان میں سے کسی ایک نے مڑ کے کہا زینب جلدی کر شام ہو رہی ہے۔ بس سید نے بازار میں صرف زینب سنا، سید روتے روتے مٹی پہ گر گیا، مشکل سے اٹھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بیویو تم میں سے زینب کس کا نام ہے؟ جنہیں ماتم کرنا ہے، زینب کس کا نام ہے؟ ایک پردہ دار آگے بڑی، شاہ جی میں آپ کی بیٹیوں کی جگہ پہ ہوں، میرا نام زینب ہے۔ سید نے ماتم کر کے کہا بیٹا اگر تیرے والدین نے تیرا نام زینب رکھا ہے آج کے بعد بازار نہ آیا کر، ہم 1400 سال سے اسی غم میں رو رہے ہیں، کہاں بازار کہاں زینب۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں نوکر ہوں، مولا جوانی سلامت رکھیے، بس 2 جملے پڑھوں گا، یہ غم کی رات نہ ہوتی شاید اگلے فکر نہ پڑتا۔ چند مضمون، چند مقامات پہ بھائی آج بھی منع ہے کہ نہ پڑھے جائے، جو بھی ظاہر کربلا جائے سختی سے منع ہے قبر شبیر پہ کھڑے ہو کر یہ کبھی نہ بتائے اکبر کو برچھی کیسے لگی۔ اگلا فکرہ ماتم کا ہے، رونے کا نہیں، ماتم کا ہے۔ جتنا بڑا ذاکر کیوں نہ ہو اگر قبر عباس پہ مجلس پڑھے، جلالیوں والے کا حکم ہے میری قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی نہ بتائے سکینہ کتنی پیاسی۔ عزاداروں کا مجمع ہے، رونے والے ہو، 18 رمضان ہے، 19 کی شب ہے، شب ضربت ہے، علی کی اولاد کی یتیمی کا ماتم کرنے آئے ہو، فکرہ دل میں اتر گیا تو تم مسلح پہ روئے گا۔ مجھے غازی عباس کے عالم کی قسم، مجھے قرآن کے 30 سپار میں نے یہی پڑھا ہے، آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی بھی نجف اشرف، ذاکر جائے یا عالم، مجتہد جائے یا باعث، کوئی بھی نجف اشرف علی کے روزے پہ مجلس پڑھے، علی شہنشاہ کا حکم ہے جو پڑھنا چاہے پڑھ دے، بے شک بتائے قاسم کے ٹکڑے کتنے ہوئے، بے شک پڑھ دے غازی کے بازو کیسے کٹے، بے شک بتائے میرے بیٹے نے خنجر کے نیچے سجدہ کیسے کیا، لیکن علی جیسے شہنشاہ کا حکم ہے جو بھی ذاکر میری قبر پہ پڑھے وہ یہ کبھی نہ بتائے میری زینب بازار کیسے گئی تھی، میری بیٹی نے خطبہ کیسے پڑھا۔
खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावत। एक अपनी मंजिलत देखते हुए 4 मिसरे आपकी नजर करना चाहता हूं कि ज़माने वाले, जैसा कि मोहतरम ने भी कहा, ज़माने वाले परेशान हैं कि ये अली वालों को क्या हुआ है, किस तरह है, हर जगह पे मजलिस हो रही है। तो लिहाजा हम जिस अकीदे से, जिस तसल्ली से यहाँ तक आए हैं, नस्ल दर नस्ल यहाँ आ रही है और आगे तक जाएगी, हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं कि तुमको लगता है, बाहर वालों को, तुमको लगता है तबीबों की दवा काफी है।